الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله خالقنا العظيم. معزز سامعین، محترم خواتین، جمعہ کے بعد کی مجلس وہ ہے جس سے ہم نے مجالس کے نظام کی ابتدا کی، اور مجلسوں میں اصل میں سب سے قدیم یہی مجلس ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مجلس نہیں کی جا سکی، کیونکہ اس کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد واحد خاتون ہے۔ اب چونکہ ہر مجلس گھر سے ہی کی جا رہی ہے، آن لائن کی جا رہی ہے، اس لیے ہفتہ واری مجالس میں ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے اس کو بھی شامل کر لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں روزے کا جو مقصد ہے، تقوی اور پرہیزگاری، اس کے کچھ جزیات کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، جس میں سب سے اول تو کفر اور شرک سے بچنا ہے، لیکن تقوی کے جو معنی آتے ہیں وہ دو معنی میں استعمال میں آتا ہے، ایک ڈرنا، دوسرے بچنا۔ اصل بچنا ہے، اب چونکہ بچنا ڈرنے پر ہوتا ہے، اس کی بنا پر اتقوا اللہ کا ترجمہ اللہ سے ڈرو کرتے، اور چونکہ مقصود بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اسی لیے اتقوا اللہ کا ترجمہ اللہ کی نافرمانی سے بچو کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈرنا اور بچنا، یہ دونوں کا تعلق اصل میں اندر سے ہی ہے۔ خوف اندرون میں پایا جاتا ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کا تقاضا اندرون میں ہی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد نبوی وارد ہے، الا ان التقوی ہاہنا واشار الی صدرہ۔ آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تقوی اس جگہ ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ظاہری شکلیں، صورتیں شریعت کی پابندی کی،
یہ اصل تقوی کی ترجمان نہیں ہے، لیکن تقوی کا تعلق تو اندر سے ہے۔ حالی ہم کسی کے وضع خطا کو دیکھ لیں گے وہی بڑا متقی ہے، نہیں بول سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وضع خطا تو بڑی اچھی رکھتے ہیں، چہرہ بشرا سنت کے مطابق، کرتا پاجامہ بلکہ عمامہ، ساری چیزیں دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی پرہیزگار ہے۔ ظاہر کی حالت کو دیکھ کے پرہیزگاری کا اندازہ نہیں ہوتا، اس واسطے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ہونا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف پایا جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور روزے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے اس وصف کے حاصل ہونے کو بطور حکمت کے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچنا ہوتا ہے روزے والی حالت میں، وہ صرف اندرونی تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، اسے کھا لے اگر پی لے تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، مگر نہیں کھاتا ہے نہیں پیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میں تقاضا ہے اس کا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب 1 مہینہ اس کی مشق کریں گا شعور کے ساتھ میں، اس شعور کے ساتھ میں ہم ذرا زیادہ استعمال کرتے لفظ، کیونکہ ہمارے حضرت صوفی صاحب زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ شعور کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کا مستقل حصہ ہو جاتا ہو۔ اگر شعور نہیں رہا تو روٹین کا ایک عمل ہو جاتا، پھر اس کے بعد میں آدمی حزب سابق ہو جاتا، جیسا تھا پہلے ویسے ہی رہتا، کوئی تبدیلی نہیں رہتی اس میں۔ شعور ہونا کسی چیز کو، تنہائی میں آپ رک رہے ہیں کھانے پینے سے، اس لیے کہ اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ آپ کا رکنے کا جو جذبہ ہے وہ اندرون میں ہے، نافرمانی سے بچنے کا جو جذبہ ہے وہ اندرون میں ہے۔ کھاؤں گا پیوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کا ڈر اندرون میں ہے۔ یہی چیز اصل میں تقویٰ ہے۔ اس میں سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے اعظم جز شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچانے کا، اس لیے کہ کفر کا تعلق، شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ دل میں ہی پایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے یا اللہ کی ذات یا اللہ کی بات کا انکار کریں گے تو یہ کفر اور شرک ہوگا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے شرک اعتقادی، اعتقاد والا شرک، اس سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو۔ عمل والا شرک، اس سے بھی بچانا ہے اپنے آپ۔ مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، فاعل حقیقی صرف اللہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل جو مرض پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے دل و دماغ میں شاید یہ ہے
ایک دوسرے کو لگ جاتا، وہاں سے ملے کیا، ملے تو مسئلہ، وہاں گئے تھے کیا، وہاں گئے تھے تو مسئلہ، فلانے گھر میں وہ بیماری تھی، وہ گھر والوں کے لیے مسئلہ، مسائل بنا دیا آج کے لوگ، اس لیے کہ شاید ایسا والا ہوتا ہے کہ اس کو مؤثر بالذات سمجھ رہے، بلکہ ایک فون آیا کہ صاحب اگر مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا تو پھر ایسی صورت میں حدیث شریف میں وہ مجزوم کے پاس سے، جزامی کے پاس سے، کوڑی کے پاس سے بھاگو کا حکم کیوں آیا؟ یہ فون آیا ہے خاتون کا، اگر نہیں لگتی ایک سے دوسرے کو بیماری تو پھر یہ حکم کیوں ہے؟ ضرورت کے حساب سے وقتی طور پر مناسب سوال کری، بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو جائے، بولا بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی بول کے نہیں روکے، وہاں گئے اور اللہ کے حکم سے اس کو بھی اگر وہ بیماری لگ گئی تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے لگی، اس کا عقیدہ خراب ہوگا بول کے روکے، ورنہ تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی 125 کروڑ لوگوں میں 125 کروڑ چلے جانا تھا، ایک سے دوسرے کو لازماً نہیں لگتی، حکم سے لگتی، اتنوں کو لگنی ہے بولے تو اتنوں کو لگتی۔ ارے بھائی نہیں سمجھ میں آیا تو یوں سمجھیے کہ صاحب کسی جگہ کوئی گھر گر گیا، سمجھو اب گھر گر گیا تو گھر کے 5 آدمی 10 آدمی 15 آدمی سب دب کے مر گئے، مگر بعد میں کھدائی کرے تو ایک چھوٹا سا بچہ محفوظ صحیح سالم نکل گیا۔ کیسا نکلا؟ وہ زیادہ تر لوگوں کے بارے میں حکم تھا، ہو گیا، اس کے بارے میں حکم نہیں تھا، بچ گیا، حکم سے متعلق ہے، وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ احتیاط کرو بول کے بولے تو احتیاط کرو اس واسطے ہی سمجھو آپ کہ اگر کسی وجہ سے وہ بیماری لگ گئی تو اس کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے آتی، اللہ کے حکم سے جائے گی، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا، حکومتوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو یہ 2 مہینے 3 مہینے گھروں میں خود ہی قیدی بن کے نہیں رہتے تھے، سب گھروں میں قید ہیں اور بڑی پابندیوں میں ہیں، منہ چھپا لے کے ہیں، پوری احتیاط سے اوقات گزارنے، کھانے پینے میں احتیاط، ملنے جلنے میں احتیاط، جانے آنے میں احتیاط، انسانوں کے بس میں ہوتا تو کبھی کے کر لیتے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انسانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم ترقی 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 بہت بول رہے، تمہاری ترقی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بلا نازل کر دیں تو تم اس بلا کا سامنا نہیں کر سکتے، معمولی سی وبا بھیج دیں تو سب کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں دنگا اور فساد، شر و شور مچانے والی قوم یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ ان کے بغلوں میں ایک چھوٹی سی پھنسی سی نمودار ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائے گی۔ قادر مطلق ہے اللہ، اور ایک ایک نعمت ان کی ایسی ہے کہ کوئی ایک نعمت چھین لے پوری دنیا جام ہو جائے، کوئی ایک نعمت چھین لے تو، اس لیے کہ غیر جاندار جتنی بنی ہوئی چیزوں میں حرکت ہے وہ جاندار کی وجہ سے ہے، اب وہ جاندار میں جان نکل گئی سمجھے تو پوری دنیا جام ہو گئی، دلوں میں دھڑکنے ہیں، دلوں کی خالی ایک دلوں کی دھڑکن بند کر دے اللہ میں، حصہ ختم،
خون کا دوران بدن میں ہے، دوران خون ختم کر دیں، قصہ ختم۔ سانسوں کا نظام بدن میں، سانس کا نظام روک دیں، قصہ ختم۔ سوچ اور فکر کا نظام اللہ نے انسان میں رکھ رکھا ہے، اسے ختم کر دے تو سب ختم۔ دکھنے کا نظام ختم کر دیں، پوری دنیا تاریک، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو نظر ہی نہیں آئے گا تو کون چلائیں گا، کہاں چلائیں گا، کون اڑائے گا، کہاں اڑائے گا؟ جی، اللہ جل شانہ کی توحید یہ سب سے بڑا فرض ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تقوی کا جز ہے یہ کہ آدمی شرک سے بچے، نہ ذات میں شریک ٹھہرائے، نہ صفات میں شریک ٹھہرائے۔ خاص طور سے آج کل یہ افعال کی دنیا میں شرک کا مسئلہ بہت لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی باتوں بولتے کب تک رہیں گا صاحب ایسا، کب تک چلیں گا ایسا، کب تک چلیں گا، کب؟ ہمارے کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپن ان کے ہیں، ہے نا؟ اب انہوں کب تک کیسا رہو بولے اس وقت تک ویسا رہنا، ہمارے کو فکر گئی گی۔ اب بعض لوگ بول رہے صاحب کہ کاروبار بند، دکانہ بند، نقل و حرکت بند، یہ بند وہ بند، ایسی صورت میں کھانا کپڑا کیسا ہوگا، روٹی روزی کا مسئلہ۔ ایمان صحیح کرنے کے واسطے ایسے حالات لاتے اللہ میاں۔ تمہارے دکانہ نہیں پالتے جی، تمہارے کاروبار نہیں پالتے، تمہاری تدبیرہ نہیں پالتے، پالنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ تو وہ ظاہری شکلیں صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے ویسا کر کر کے دل دماغ کا رخ پورا ادھر ہو گیا کہ یہ نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا۔ جاندار مخلوق اللہ کی اس دنیا میں انسانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ بھی ہمارے ایسا چھٹاک 100 گرام 200 گرام کی غذا والے نہیں ہیں۔ 25 50 کلو کا ایک ایک لقمہ مخلوق ہے ان کی۔ مچھلی میں، پانی میں حیوانات، جنگلوں میں حیوانات، صحراؤں میں حیوانات، زمینوں میں حشرات، اتنی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ کسی کی دکان ہے، نہ کسی کا دفتر ہے، نہ کسی کی ڈیوٹی ہے، نہ کہیں کوئی کسی کے ماتحت میں ہے کوئی کام اس کے ذمہ ہے، اس نے خالی اللہ میاں نکال کے رکھے سو روزی کو، جا کے لے لینے کا رہتا اسے، اتنا کام ہے اس کا۔ توکل ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ نہ بولنے کو تو بول رہے ہیں اللہ پالتے ہیں، اللہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن دکان بند ہو گئی، بولے اب کیا ہوں گا، اب کیسا ہوں گا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ملازمت ختم ہو گئی، اب کیا ہوں گا اور کیسا ہوں گا، انہیں کماتا تھا انہیں چلے گیا، اب کیا ہوں گا، اب کیسا ہوں گا۔ ارے کدھر نظر ہے آخر؟ پہلے ادھر ادھر بھگا کے کھلاتے تھے، اب بٹھا کے کھلا رہے ہیں، اور زیادہ اچھا چلو۔ پروردگار عالم کا کرم ہی کرم ہے، اب جب کھلائے تب کھاؤ، جتنا کھلائے اتنا کھاؤ، اور جو کھلائے وہ کھا لو۔ وہ اپنے جو بنا کے رکھے نا معیارات، ہر مہینہ اتنا خرچہ رہنا، کوالٹی ایسی رہنا، کوانٹیٹی ایسی رہنا، مقدار ایسی، وہ بھجیا ہوا تو ایک قسم کا نہیں رہنا، معدے کا الگ رہنا،
موٹے آٹے کا الگ رہنا، معاش کا الگ رہنا، یہ خواہشاں ہیں، یہ ضرورتیں نہیں ہے۔ معیارات جو بنا کے رکھ لیے اس کے نتیجے میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ سے تو اتنی آمدنی ہونا، اب یہ آمدنی 3 مہینے سے بند ہو گئی تو اب کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلنے وغیرہ کے مسئلے میں نظر پالنے والے سے ہٹ گئی، ان چیزوں پر پڑ گئی جو چیزیں خود پل رہی ہیں۔ یقین درست کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، سمجھے۔ اور یہ تو ہمارے مدارس کے بعد اساتذہ کو بھی شاید نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کوئی استاذ کسی جگہ جی کسی مسئلے کسی مدرسے کے ذمہ دار سے ناراضی ہوگی تو خالی اس کا مسئلہ اس کی ملازمت سے متعلق ہے، پورے مدرسے کو بدنام کرتے پھر رہا ہے، وہ بھی وائرل کر رہا ہے فونوں میں۔ ارے اس کو چاہیے کہ یہ سوچتا ہے کہ اب تک بھی اللہ نے پالا ہے، آئندہ بھی اللہ ہی پالے گا، اور یہ حالات میں تو مدارس والوں کو میری طرف سے کچھ مدد کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کہ مجھے بدنام کر میری جانب سے کوئی بدنامی کا ذریعہ میں بن جاؤں، مدارس کے بارے میں غلط تاثر قائم ہو جائے۔ اسی واسطے کہتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے کہ کیا قابل سے چھپانا مت، ناقابل کو بتانا مت، جو قابل ہے اسے دو اور جو ناقابل ہے اسے دیں گے تو کام خراب کر دیں گا۔ اسی واسطے یہ جو علم قرآن و سنت ہے تھوڑا بہت حاصل ہو گیا تو بجائے فائدے کے بڑی خرابیوں کے پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے بعض لوگ۔ خیر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، مدرسے کیسا چلیں گے؟ سفرا نکل رہے نہیں، لوگ گھروں سے نکل رہے نہیں، کمائیاں بند ہو گئے، مدرسوں کی تعاون کا مسئلہ کیا ہوگا؟ بہت سارے مدرسے والے فکر مند ہوں گے۔ اسباب کے اعتبار سے تھوڑی بہت اس بارے میں فکر کر لینے میں حرج نہیں، مگر پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں، اس واسطے کہ جب تک چلانا ہے ان کو چلائیں گے۔ اللہ رب العزت کو جب تک چلانا ہے چلائیں گے، اور جب اللہ رب العزت اس نظام کو نہیں چلانا چاہتے ہیں تو روک دیں گے۔ اپنا کام ان کے منشے کو پورا کرتے رہنا ہے، بس کام بننا نہیں بننا، ہونا نہیں ہونا، اس سے ہمارا کیا ہے لینا دینا؟ جو کرو بولے وہ کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب لوگوں کو دین کی بات بولو بولے تو بول دینا ہے، انہیں کرے نہ کرے، صحیح رستے پہ آئے یا نہ آئے، اچھائیاں اختیار کرے نہ کرے، برائیاں چھوڑے نہ چھوڑے، ہمارے بھی اس سے کیا، جو کام آپ کو کرنے کا ہے آپ نے کر لیا۔ اب چونکہ دنیا میں خیر پھیل رہا تھا تو اب لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا اسلام مخالفت کے واسطے، تو تبلیغ والوں کو لے کے بیٹھ گئے، بس تبلیغیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دراصل ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا منصوبہ ہے پاک نظام زندگی دنیا میں رہنا نہیں۔ اب پاک نظام زندگی کو قائم رکھنے کے سلسلے میں جو کوششیں جدوجہد ہو رہی ہے وہ 2-3 لائنوں سے چل رہی، اس میں خاص طور سے بنیادی طور پر دینی مدارس ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اور دینی تنظیمیں ہیں۔ اب پوری نظریں وہ لوگوں کی یہی چیزوں کے اوپر ہے، تنظیموں کے اوپر تو نظر بہت عرصے سے، پہلے دن سے، جس وقت سے تنظیم بنی اس وقت سے۔ مدارس کے پیچھے تو برسوں سے پڑے ہوئے، اور اب تبلیغ والوں کے پیچھے پڑ گئے، مگر ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے پیچھے پڑنے سے حق کی دعوت رکنے والی نہیں ہے۔ تمہارے لاکھ کوششوں کے باوجود تم ایک وائرس کو نہیں روک سک رہے،
تو پیغام حق کو عام ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یہی حالات جو آپ بنا رہے ہیں اسلام مخالف حالات، یہی حالات اسلام موافق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بے قصور لوگوں کو قصوروار قرار دیا گیا، تو جتنے بے قصور لوگوں کو قصوروار قرار دینے والے لوگ تھے وہ سب کے سب قصوروار ہو جائیں گے، لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے۔ حکومتیں دیکھو سابقہ، بعض فرما روا اور بادشاہ یا حکمراں اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، جو آواز اٹھایا اس کی آواز دبا دی، جس نے ذریعے مخالفت کی اس کو قتل کرا دیا، جس نے ذریعے سے بات نہیں مانی اس کو جیلوں میں بند کر دیا، لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو یہی ظلم و ستم کی انتہا اس کے لیے سب سے زیادہ کمزوری بن گئی کہ پوری عوام اس کی مخالف ہو گئی اور اس کو تخت سے اتار دیا۔ تو تخت پر رہنے کی صورت میں اگر آدمی اقتدار کے نشے میں حق ناحق، صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے، تو اس وقت کی آج کی جو طاقت ہے وہی کل کمزوری بن جائے گی۔ اسی لیے یہ کاروبار بند رہنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنے ساتھیوں کو، اور جہاں تک خیر کے کام کا، دعوت کے کام کا تعلق ہے، جو ایسا اپنے سے ہو سکتا ہے اپنے کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ کو جہاں جہاں تک نور توحید پہنچانا ہے پہنچا کر رہیں گے، اور جن جن سینوں کو نور ایمان سے منور کرنا ہے کر کے رہیں گے۔ دنیا میں اگر حق کو غالب ہونا ہے تو ہر صورت میں غالب ہو کر رہے گا۔ کسی کے چند دنوں کے واسطے مخالفت میں اچھلنے کودنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو موقع دیتے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، تھوڑے دن کسی کو، تھوڑے دن کسی کو، تھوڑے دن کسی کو، سب کو دیے موقع۔ قوم یہود کو ملا، قوم ہود کو ملا، قوم عاد کو ملا، قوم سمود کو ملا، قوم صالح کو ملا، قوم شعیب کو ملا۔ مختلف پیغمبران اعظام علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو ٹائم ملا تھوڑا سا، اور اس زمانے کے جو مالدار لوگ تھے، بااصل لوگ تھے، بڑی پوزیشن والے لوگ تھے، ان لوگوں کو ملے موقع تھوڑے تھوڑے۔ ہر ایک کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب یہ موقع کسی کو زیادہ ملتا، کسی کو تو کم ملتا۔ تو اس لیے یہ جو تقوی سے متعلق پہلا جزیہ ہے، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے فعال اللہ رب العالمین، وہی فاعل حقیقی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے اللہ کی ذات و صفات میں۔ تقوی کا پہلا حصہ ہے یہ روزہ کیگو ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کو ترک نہ کرے، یعنی نیک اعمال کو چھوڑ دینا تقوی کے خلاف ہے۔ اب حالات ایسے ہیں اس واسطے اب کیا کرنا بھائی، یہ نیک کام چھوڑ دیے، وہ نیک کام چھوڑ دیے، جو کر سکتے ہیں کرو۔ اور جتنے حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ جتنے اچھے کام ہیں انہیں کرے، اور جتنے حرام کام ہیں ان سے بچے۔
اب یہ اعمال جیسے معیار کے ہوں گے تقویٰ اسی اعتبار سے بڑھتا رہے گا، اور کمال تقویٰ سے ایمان میں بھی کمال آتا رہے گا، اور یہی کمال ایمان ہی درجہ احسان تک پہنچائے گا۔ تو جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ بھی وہی ہے، یعنی صفت احسان، اللہ جل شانہ کا استحضار، یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ تصور جو اس کے مقابلے میں آسان ہے وہ یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ حالت پیدا ہو جائے۔ یہ صفت احسان ہے کہ آدمی جو کام بھی کر رہا ہے کم از کم یہ سوچ کر کرے کہ یہ مجھے پروردگار دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھی دیکھتے رہتے، البتہ ان کا یہاں دیکھنا ان کی آیات قدرت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سر کی آنکھوں سے ذات باری کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے ہی پائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہیں جہاں کہیں تم ہیں۔ تو علامات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے ان کو۔ دیکھنے کے بھی الگ الگ طریقے رہتے، ہر چیز کا دیکھنے کا ایک الگ آلہ رہتا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی دیکھنے کا کام کان کرتے، کبھی کبھی دیکھنے کا کام کان کرتے ہیں، کبھی کبھی دیکھنے کا کام زبان کرتی ہے، کبھی کبھی دیکھنے کا کام ہاتھ کرتے ہیں، کبھی کبھی دیکھنے کا کام پاؤں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھنے کا کام ناک کرتی ہے۔ ان کے عمومی کام الگ ہیں، کبھی کبھی یہ کام بھی کر لیتے۔ یہ مختلف اعضاء کے عمومی مستقل کام الگ ہیں۔ جیسے کان کا کام سننا ہے تو یہ اس کا مستقل کام ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر یہ دوسرا کام بھی کرتے۔ زندہ ہے نہیں ہے تو سیدھا اس کے دل کے اوپر لیا کہ وہ کان رکھتا ہو، ٹک 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 بول کے محسوس ہوا زندہ ہے، جو زندہ ہے بول کے، زندہ ہے بول کے کان دیکھا، کھانا اچھا ہے خراب ہے بول کے دیکھنا ہے تو ناک دیکھتی، کھانا اچھا ہے کہ خراب ہے، آم کھٹا ہے کہ میٹھا ہے زبان دیکھتے، کپڑا کھردورا ہے کہ چکنا ہے تو ہاتھ دیکھتا، پتھر کھردرے ہیں کہ پھسل جانے والے ہیں تو پاؤں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ سب علامات کے ذریعے سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ ایسے ہی کائنات کی چیزوں میں اللہ جل شانہ کی جو قدرتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پاتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھنا پانا خدا کو انفس و آفاق میں میری عادت ہے یہی، میری عبادت ہے یہی۔ اللہ کو دیکھنا، اللہ کو پانا تو صفت تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر غیر سے بچ جا رہا انہیں ادھر ہی ہو گیا پورا متوجہ۔ یہ تو کچھ وہ چیزیں تھیں
جو آپ کے سامنے اس موقع پر سنائی گئی، لیکن اس ایک آیت میں قرآن کریم کی چند باتیں موٹی موٹی علامات کے طور پر یاد رکھیں کہ یہ تقوی والے کون لوگ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تقوی والا وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان، عقیدے کے اعتبار سے صحیح رہے۔ دوسری علامت ہے مال کی چاہت کے باوجود قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے اور قید و بند میں جو لوگ ہیں ان کے چھڑانے میں مال کا استعمال کرنا۔ تقوی والے کون ہیں سمجھانے کے واسطے بتا رہا ہوں۔ کس کو دینا؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور لوگوں کے آزاد کرانے میں۔ بہت سارے لوگ ہیں اجنبی لوگوں کو دیتے، قرابت داروں کو نہیں دیتے۔ جو قریبی ہے، رشتے دار ہیں، ان کو نہیں دیتے، اجنبی لوگوں کو دیتے۔ کبھی اجنبی لوگوں سے آمنا سامنا ہوا نہیں، کبھی اجنبی لوگوں سے کچھ معاملہ ہوا نہیں، اس کے نتیجے میں ان کے بارے میں دل میں کیا بھی نہیں ہے۔ یہ جو رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، تھوڑی بہت انبن یہ وہ چلتے رہتی نا، دل میں میل ہے۔ دل میں میل ہونے کی وجہ سے قرابت داروں کو نہیں دیتے، وہ اجنبیوں کو دیتے۔ حالانکہ یہاں اللہ رب العزت سب سے پہلے اس آیت میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رشتے داروں کو بیان کیا۔ ذوی القربا، قرابت دار۔ دوسرے ہے یتامہ، باقی یتیم جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ۔ ایسا نہیں کہ کہیں کہیں دارالیتامہ کھول کے رکھ لیے اور جا کے لیا کہ لوگوں سے لے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ابو الیتامہ بتا کے استعمال کر لے رہے ہیں۔ واقعتاً جو یتیم ہے ان کو دینا، محتاج جو لوگ ہیں انہیں دینا، مسافرین جو ہیں انہیں دینا، اور جو لوگ قید میں ہیں ان کو چھوڑانا۔ وہ بے قصور بھی ہے لوگ جیل میں، بے وجہ بھی ہے لوگ مختلف کیمپوں میں، بیماری نہیں ہے، نگیٹو بار بار رپورٹ آ جا رہی پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، ذرا سا زور ڈالے تو چھوڑ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتقام اور بدلے کی آگ بھی چل رہی ہے اندرون۔ جو لوگ بھی قید و بند میں ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب اعلان ہوا ہے کہ بھائی ہر ایک کو ان کے اپنے مقامات پر جانے کی اجازت دی جائیں گی، اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تب یہاں سے وہاں جائیں گے وہ لوگ، تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچانا ہے۔ ان کے پاس اگر کچھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کچھ معاونت وغیرہ کر دینی چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز عقیدے کا درست رہنا، دوسری چیز ضرورت مندوں میں مال کا خرچ کرنا، تیسری چیز نماز قائم کرنا، سیدھی رہنا، نماز ٹیڑھی نہیں رہنا۔ اقامہ بولے تو سیدھا رہنا، کوئی چیز نماز قائم کرنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ دینا۔ ہاں اچھا سننا،
دوسری چیز ضرورت مندوں میں مال کو خرچ کرنا، چوتھی چیز زکوٰۃ دینا۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ خالی زکوٰۃ نکالنے کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ رکھے کیا کرتے، کس کے بھی کام آنے والا ہے نہیں وہ، جتنے رکھے گئے بعد میں مسئلے چھوئے، وہ لڑائیاں جھگڑے پنچایتاں، خاندان میں ٹوٹ پھوٹ، یہ چلا۔ زندگی ہے، استعمال کر لو بس، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کماؤ، جتنی ضرورتیں پوری کر لے سکتے ہیں جائز طریقے سے پوری کر لو، باقی خالی جمع کے مت رکھو۔ پانچویں چیز، عہد کسی سے کیے ہیں تو پورا کرو، کسی بھی قسم کا عہد۔ اللہ سے بھی عہد کرے ہوئے ہیں بندے، اور بندوں سے بھی کرے ہوئے رہتے ہیں، جو عہد ہیں وہ عہد پورے ہونے چاہیے۔ چھٹویں چیز ہے، سختی آئے، تکلیفیں آئے، سختیاں ہوں، دشمنوں کا مقابلہ ہو، صبر کرنا۔ اب موجودہ حالات خاص طور سے صبر کرنے کے حالات بہت ہیں، صبر سے کام لیں۔ صفت صبر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک چیز بھی عقیدے کا درست ہونا، دوسرے ہے ضرورت مندوں میں مال کا خرچ کرنا، تیسرے ہے نماز کا قائم کرنا، چوتھے ہے زکوٰۃ کا دینا، پانچویں ہے عہد کو پورا کرنا، اور چھٹے ہے صبر کرنا ہر حالت میں، تنگی والی حالت ہو، بیماری والی حالت ہو، تکلیف والی حالت ہو، دشمن سے مقابلے والی حالت ہو، صبر کرنا۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں سچے اور یہ لوگ ہیں متقی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا یہ اثر ہماری زندگی میں آنا چاہیے کہ یہ صفات پیدا ہو جائے۔ بس اس موقع پر اس گزارش پر بات ختم کی جا رہی ہے۔ اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔